سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ نون لیگ نے مخالفین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا۔ پیپلز پارٹی سے شکوے شکایتوں کی توقع نہیں تھی۔ آزاد کشمیر میں جو ماحول بنا وہ سب کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا آزاد کشمیر کے پارلیمانی اجلاس سے خطاب۔ کہا آزاد کشمیر کے عوام نے پنجاب کی ترقی سے متاثر ہو کر نون لیگ کو منتخب کیا، ڈیلیور نہ کیا تو لوگ ناراض ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں حکومت نون لیگ کی ہوگی، جیسے پنجاب بدلا اسی طرح آزاد کشمیر کو بدلیں گے۔ شہباز شریف آزاد کشمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز جاری کریں۔ آزاد کشمیر کے عوام نے دنگا فساد اور انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا، احتجاج اور تشدد کو ووٹ کی طاقت سے ہرایا۔ پیپلز پارٹی گلگت میں جیتی تو الیکشن ٹھیک ہوئے، آزاد کشمیر میں ہاری تو دھاندلی کا شور مچا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب۔ کہا آزاد کشمیر کے عوام نے تعمیر و ترقی کو ووٹ دیا۔ شرپسند عناصر پاکستان اور آزاد کشمیر کو لڑانا چاہتے تھے، عوام نے ووٹ کی طاقت سے ان عناصر کے گھنونے عزائم ناکام بنا دیے۔ پاکستان میں کسی جماعت کا مستقبل روشن ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے نتائج کو تاریخ میں فارم 47+ کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا رد عمل۔ کہا نون لیگ نے ایک بار پھر تاریخی دھاندلی کے ذریعے خیراتی مینڈیٹ حاصل کیا۔ عوام نے 2024 میں بھی نون لیگ کو مسترد کیا تھا اور 2026 میں بھی مسترد کیا۔ جعلی مینڈیٹ سے حکومت تو بنائی جا سکتی ہے، عوامی مقبولیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ سیاسی مخالفت کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے، مگر دھاندلی پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ امریکہ کا صدر ٹرمپ کے آبِ ہرمز کو امریکی علاقہ بنانے کے بیان پر یو ٹرن، بیان کو مذاق قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹرمپ نے یہ بیان مذاق کے طور پر دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے مشیروں سے اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ ٹرمپ نے نیو یارک میں خطاب کے دوران ایران کو شکست دینے کے بعد آبِ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کی بات کی تھی۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اس وقت آبِ ہرمز میں بحری آمدورفت کو کنٹرول کر رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کے خلاف جنگ میں پہلی ترجیح تیل اور گیس کی قیمتوں کو کم رکھنا ہے، دوسری تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا توانائی کی قیمتوں میں اضافہ امریکی عوام اور معیشت دونوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ جنگ کے دوران دونوں اہداف حاصل کر رہے ہیں۔ خلیجی اتحادی ایران جنگ سے نمٹنے کی ٹرمپ پالیسی سے نالاں، واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب، کویت، قطر، امارات اور بحرین امریکی پالیسی سے پریشان ہیں۔ خلیجی ممالک امریکی سیکورٹی انحصار کم کرنے کے متبادل ڈھونڈنے لگے۔ خلیجی ممالک علاقائی دفاعی شراکت داری بڑھانے پر غور کر رہے ہیں۔ ایران کا قطر پر 3 پائلٹس کو حراست میں لینے کا الزام۔ قطری وزارت خارجہ نے ایرانی دعوے کی تردید کر دی۔ بیان میں کہا رواں سال قطری فضائی حدود کی خلاف ورزی پر ایران سے رابطہ کیا، جواب نہ ملنے پر دفاعی اقدامات کیے۔ ایک ایرانی پائلٹ کی باقیات مل گئیں، معاملے پر سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تاجکستان کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ایران اور تاجکستان کے درمیان تیل کا طویل مدتی معاہدہ طے پا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک توانائی کے شعبے میں طویل مدتی تعاون پر متفق۔ معاہدے میں تاجکستان کو ایرانی پیٹرولیم مصنوعات کی برآمد اور ریفائنریز کے لیے خام تیل کی فراہمی شامل ہے۔ لاہور میں کم عمر ڈرائیور نے 5 زندگیوں کے چراغ بجھا دیے۔ ہربنس پورہ کنار روڈ پر تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی۔ کار میں سوار 3 نوجوان جاں بحق ہو گئے، 2 راہگیر بھی زد میں آ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایک بچہ زخمی ہوا۔ جاں بحق ہونے والوں میں جاوید، نعمان، فرقان عباس، عبدالرحمان اور جنید شامل ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ کم عمر ڈرائیور کی ڈرفٹنگ اور لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ سیکورٹی فورسز کا بلوچستان کی ضلع خضدار میں آپریشن، 10 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق خضدار کے پہاڑی سلسلے شور پرود میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی پر آپریشن کیا گیا۔ فورسز نے ٹھکانوں کو گھیرے میں لے کر کارروائی کی۔ سیکورٹی حکام کا دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشنز جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ 14 سال بعد اسلام آباد کے 27 تھانوں کو 30 نئی گاڑیاں فراہم کر دی گئیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن اکبر، وزیر مملکت طلال چودھری نے گاڑیوں کی چابیاں اسلام آباد پولیس کے حوالے کیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے ناکارہ گاڑیوں کے ساتھ جدید پالیسنگ کا تصور ناممکن ہے۔ تھانوں کی تعمیر اور اپ گریڈیشن کا کام بھی جلد مکمل کیا جائے گا۔ طلال چودھری بولے نفری کی کمی پورا کرنے کے لیے 9000 نئے اہلکار بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے ساحل کے قریب 7.7 شدت کے شدید زلزلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ سونامی کی وارننگ جاری، کئی عمارتیں تباہ، 47 افراد ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔